مولاي صل وسلم دائما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الى آخرہ. صدق اللہ مولانا العظیم. کل کے سبق میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے جنت سے نکالے جانے کا تذکرہ کیا. اسی ضمن میں چند مسائل آئے کہ عصمت انبیاء کے بارے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 تلاوت کی تھی. فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا یہی دوزخ والے ہیں. یہاں ایک اہم بات وہ یہ کہ کوئی شخص دوزخی کیسے بنے گا یا کوئی شخص دوزخی کیسے بنتا ہے. کیا اگر کوئی شخص کو گناہ کر لے تو وہ دوزخی بن جاتا ہے؟ نہیں. یہاں پہ اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ فرمایا اور جو کفر کریں گے میری آیتیں جھٹلائیں گے. یاد رہے کہ اگر کسی شخص تک کسی نبی کی دعوت پہنچی ہو پھر اس نے ماننے سے انکار کیا ہو تو وہ عذاب نار کا مستحق ہے. اگر کسی تک کسی نبی کی دعوت ہی نہیں پہنچی اور اس نے اپنی عقل سے بس جان لیا کہ خدا ہے، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ گرمی سردی ہے، یہ پہاڑ ہیں میرے فائدے کے لیے، تو کوئی طاقت ہے، اس نے اپنی عقل سے توحید کو جان لیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمان ہے. اسلام کا مطلب ہے سرے تسلیم خم کرنے والا. یہ نقطہ قابل توجہ ہے اس لیے کہ بعض لوگ ایسے بھی دریدہ ذہن ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین نعوذ باللہ کافر تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کسی نبی پر ایمان قبول نہ کیا، وہ کسی نبی پر ایمان لے کر نہ آئے. اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے ان تک کس نبی کی دعوت پہنچی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے مقام پر وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم کوئی رسول مبعوث نہ کر لیں. آخری نبی حضور علیہ السلام سے پہلے جو بنی اسرائیل کے آئے وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جناب عیسیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 500 یا 600 سال کا وقفہ ہے. اس دوران کوئی نبی نہ آیا، اور یہ بھی بنی اسرائیل کے تھے، بنو اسماعیل میں سے تو آیا ہی کوئی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین تک کس نے اسلام کی دعوت کو پہنچایا؟ لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. ایسے عالم میں بھی جب کہ بتوں کے ناموں پر نام رکھے جاتے تھے، ایسے عالم میں بھی شرک کیا جاتا تھا. حضور کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. جبکہ ابو لہب اس کا نام اور تھا، عبد العزیٰ تھا. عبد ود نام رکھے جاتے تھے، بتوں کے نام پہ نام رکھے جاتے تھے. تو اگرچہ کسی نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی مگر پھر بھی نام کیا تھا؟ عبداللہ. جناب ابراہیم کے دین پر عمل کرنے والے تھے. ایسے عالم میں بھی حضور کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمنہ، ایمان لانے والی. اس سے بڑھ کر ایمان کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اچھا، اگر تمہاری تحقیق پھر بھی یہ کہتی ہے جی نعوذ باللہ ایمان والے نہیں تھے تو تحقیق اپنے تک رکھو نا. اس کو بیان کرنا، اگر کوئی ہمیں کہہ دے تمہارے والدین ایسے ہیں، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی کہ ماں باپ کی گالی نکال دے، ہم سن نہیں سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے اپنی تحقیقات پیش کرنا اور کہنا جی نعوذ باللہ وہ ایمان والے نہیں تھے. کل سرکار کے سامنے حاضر ہونا ہے، شفاعت کے لیے بھی عرض کرنی ہے. حضور کیا فرمائیں گے؟ تو میرے والدین کو جہنمی کہتا رہا ہے نعوذ باللہ. تو قرآن میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہم کسی کو عذاب نہیں دینے والے جب تک کسی نبی کو مبعوث نہ کریں. آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی دعوت کو عام کر دیا.
کافۃ للناس، حضور کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ اور آج کے دور میں شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جس تک حضور کی رسالت کی خبر نہ پہنچی، حضور کا پیغام نہ پہنچا ہو، جس دین کو لے کر آئے وہ نہ پہنچا۔ آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 47 سے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل کے بارے ہم نے ذکر کیا، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، تمہیں تمام عالمین پر فضیلت۔ عالمین کو کیا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی جو کہ مغضوب علیہم تھے، جن پہ اللہ نے غضب کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو لوگوں میں سے، اللہ نے تمہیں نکالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو جب یہ کہا جائے کہ تمام عالمین پہ فضیلت دی، اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں فضیلت دی، نہ کہ ہر زمانے میں۔ اور جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کو لقب دیتے ہیں، تو یار دوست بھی اعتراض کرتے ہیں، جی آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا حضرت علی صدیق نہیں تھے؟ جب کہتے ہیں حضرت عمر فاروق، تو کیا حضرت عثمان فاروق نہیں تھے؟ یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے نہیں تھے؟ ہم کہتے ہیں حضرت عثمان غنی بڑی سخی، تو کیا مولا علی سخی نہیں تھے؟ جناب جواب یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی لقب ملتا ہے تو دوسرے کا انکار اس سے لازم نہیں آتا۔ اور یہ اعتراض کرنا کہ بھئی حضور علیہ السلام صدیق ہے، آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہنا شروع کر دیا، اس کا جواب یہ ہے اس کی نوع میں دیکھا جاتا ہے کہ کن لوگوں کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے۔ وہ تو نبی ہیں، نہیں ہو رہی، نبی ہونے کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی، امتی ہونے کے حوالے سے اس زمانے میں جو لوگ تھے ان میں سب سے بڑھ کی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ حضرت امام محمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، حضرت ابو حنیفہ کو کہتے ہیں جی حضرت ابو حنیفہ، اعلیٰ حضرت ابو حنیفہ نہیں کہتے۔ تو امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ جی اعلیٰ حضرت۔ ہم کہتے ہیں جب کسی کو فضیلت دی جاتی ہے تو اس وقت کے اعتبار سے دی جاتی کہ اپنے زمانے میں جتنے علماء تھے ان میں سے اللہ رب العزت نے انہیں بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو مقابلہ بازی پچھلوں کے ساتھ نہیں ہوتی، مقابلہ بازی ہوتی ہے جو اس زمانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ موازنہ کر کے کوئی بھی ٹائٹل دے دیا جائے۔ جس طرح قائد اعظم، یہ کوئی نہیں کہتا جی قائد اعظم تو مصطفیٰ کی ذات ہے، حضور سے بڑھ کے کون قائد ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں میں اس وقت جن لوگوں نے سٹرگل کی، کوشش کی، محنت کی، ان میں سے حضرت قائد اعظم کا نام سب سے بلند ہے، اس وجہ سے ان کو قائد اعظم کہا جاتا ہے۔ تو یہی یہاں پہ مسئلہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں میں نے بڑائی عطا فرمائی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ اب یہاں پہ اصل ترجمہ یہ ہے کہ جس دن کوئی کافر کسی دوسرے کافر کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پہ مطلق ترجمہ کریں کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کو کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، تو بدلہ تو ہوگا۔ یہ جو شفاعت کا تصور ہے یہ قرآن نے خود دیا ہے۔ آگے دیکھیں، فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش نہ مانی جائے گی۔ سورۃ البقرہ ہے، 3 سپارہ ہے، اور 3 سپارے میں آیت الکرسی ہے ابتدا میں، آیت نمبر ہے 255 سورۃ البقرہ کی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آگے کیا ہے جی؟ لا تأخذہ، پڑھیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب یہاں پہ فرمایا وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے۔ اب شفاعت کے 2 تصور ہیں۔ ایک تصور بعض لوگوں میں ہے کہ تکا شاہی نہ ہوتے کچھ ہو جانا ہے، کسی نبی نے زور ڈالنا ہے تو بات بن جانی، کسی نے فلاں زور ڈالنا ہے تو بات بن جانی، کسی نے حکم دینا ہے تو بات بن جانی۔ یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے آگے مجال ہے کہ چوں چرا کر سکے، ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے۔
تو شفاعت کا یہ تصور کہ کوئی زور زبردستی اللہ کے ساتھ کر سکے گا یہ نہیں ہوگا. شفاعت کا تصور یہ ہے اللہ جس کو اجازت دے گا، ہاں جی آپ بات کریں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کلام کریں آپ کی بات کو، آپ کی گفتگو کو شرف قبولیت دیا جائے گا. جب اللہ خود فرمائے گا جی آپ بتائیں کس کو معاف کرنا ہے، آپ بتائیں کس کی سفارش کر رہے ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا روایت کا مفہوم یہ ہے کہ میں شفاعت کروں گا، اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا، میری شفاعت کے صدقے اللہ جس کو جنت دے دے گا، اگر وہ کسی کی شفاعت کر دے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا کر دے گا. فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی. بہت ہی پیسہ ہے، بندہ کہ جی میں کچھ دے دلا کے جان خلاصی کروا لوں گا. فرمایا وہاں پہ ایسا کچھ نہیں چلے، کوئی شے کام نہیں آئے گی، کام آئیں گے تو نیک اعمال کام آئیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی. یہاں پہ لفظ ہے آل فرعون. آل کے دو مطلب ہیں، ایک تو خونی اعتبار سے کہ بھی میری اولاد ہے، اور ایک آل کا مطلب ہے اتباع کرنے، ایک آل کا مطلب ہے محبین متبعین. ایک آل کا مطلب کیا ہے کہ جو صلبی اولاد ہو. ایک آل کون سی ہے؟ جو اس کی فوج میں داخل ہو، اس کے محبین ہو، اس سے متعلقین ہو، اس سے منسلکین ہو، ان کو بھی آل کہا جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ کیا فرمایا، اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی. آل فرعون، تو فرعون کی آل کون تھی؟ اس کی فوج. تو آل کا ہر وقت مطلب اولاد نہیں ہوتا، بلکہ آل کا مطلب محبین بھی ہوتا ہے. لہذا بعض مفسرین نے کہا جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو حضور کی ساری امت اس میں شامل ہوتی. یہ ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ حضور کی اہل بیت، جب اہل بیت کہا جائے گا تو خاص حضور علیہ السلام کے گھر والے مراد ہوں، اور جب آل کہا جائے گا تو گھر والے بھی مراد ہیں اور حضور کی امت بھی مراد ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے یعنی فرعون والوں سے نجات بخشی. یسومونکم سوء العذاب، کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے. یذبحون ابناءکم، کیا کرتے تھے؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا. بلا عذاب کو بھی کہتے ہیں اور بلا انعام کو بھی کہتے ہیں. اب دیکھیے فرعون کو کسی نے کہا یہ جو تمہارے نوکر لوگ ہیں ان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کا تختہ کر دے گا. کہنے لگا اسی کسی نے زندہ چھڈاں گے تے پھر ہی ہوئے گا. اس نے حکم دیا کہ سب کو مار دو، یعنی کوئی لڑکا پیدا نہ ہو. اب جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا فرعون کے فوجی جاتے اور جا کے اس کو قتل کر دیتے. جب کچھ عرصہ ایسے کیا تو انہیں اپنی پڑ گئی کہ اگر ہم نے سارے لڑکوں کو مار دیا تو ہماری نوکری کون کرے گا، کام کاج ہمارے کون کیا کرے گا. انہوں نے مشورہ کیا، کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں 1 سال تک لڑکوں کو زندہ رکھتے ہیں، 1 سال مار دیں گے. نافذ ہو گیا یہ قانون کہ اس سال بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اگلے سال بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. جس سال بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس طرح حفاظت میں لیا یہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا. یہ ہے کہ وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تم تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے. جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیتے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑا. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اس علاقے سے چل پڑے. سامنے دریا آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا ہے مولا یہ پیچھے فرعونی ہے اور آگے یہ دریا ہے، پاک پروردگار کیا کروں؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں عصا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا.
ایک مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا ہے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو چھوٹی سی تھی، عرض کرنے لگے ہی عصای، مولا یہ عصا ہے، میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اسے میں تکیہ لگاتا ہوں اور اسے پتے جھاڑتا ہوں، بڑے کام کی چیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے دریافت کیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سوال کرنا یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، بلکہ سمجھنے سمجھانے کے لیے استاد سوال کیا کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے معمولی نہیں ہے، اس کو زمین پہ مار۔ زمین پہ عصا مارا تو 12 راستے بن گئے، چونکہ 12 ہی قبیلے تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ پہچان لیا اور دریا میں چھلانگیں لگا دی، دریا میں داخل ہو گئے۔ پیچھے جب فرعونیوں نے دیکھا کہ دریا نے راستہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی جانے نہ پائیں، انہوں نے بھی دریا میں چھلانگیں لگا دی، یہ بھی دریا میں چل پڑے۔ خشکی تھی، دیواریں پانی کی بن گئیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب پار پہنچے نا تو اللہ کے حکم سے وہ دریا پھر برابر ہو گیا، یہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے۔ اس بات کا تذکرہ کہ دیکھو نا ہم نے تم پہ کیسے کیسے انعام کیے۔ پہلی آیت ذہن نشین رہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو آل فرعون یہاں بھی وہی مراد ہے کہ فرعون کی فوجوں کو، اس کے متبعین کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے تھا۔ حالانکہ ان کی نظروں کے سامنے تو نہیں تھا، جس وقت قرآن نازل ہوا اس کے کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا، تمہیں یہ سارا واقعہ معلوم ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ فرمایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے دریا کے پار اتار دیا، بحفاظت پہنچ گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا 30 راتوں کے لیے میرے پاس آؤ، پہاڑ پہ آ جاؤ۔ پھر وہ 30 کی بجائے 40 ہو گئی، اسی سے چلا ہے 40 کا عدد کیوں مشہور ہے؟ 40 لیلہ، 40 راتیں جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے کٹ گئے، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اور پیچھے حضرت ہارون اپنے بھائی کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور وہ تختیوں پہ تھی، لکھی ہوئی تھی، ساری کی ساری کتاب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اس بات کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، وَعَدْنَا، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلہ، 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو گئے ہیں تو ہم کس کی عبادت کریں؟ انہوں نے کہا کوئی چیز ہو جس کی ہم عبادت کریں۔ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ بعض نے کہا کہ سامری تھا، جادوگر تھا، اور اس نے انہیں ورغلایا اور کہا کہ میں ایک بچڑا بنا دیتا ہوں۔ اب وہ زندہ کیسے ہوا؟ اس کے منہ سے آواز بھی نکلتی تھی۔ تو یہ ایک طویل تذکرہ ہے، ہم اس طرف جائیں گے تو بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ بس انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کی حد میں جا کے کچھ عمل کیا جائے اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی باؤنڈری ہے، یہ میری باؤنڈری ہے، جب میں یہاں جا کے کچھ عمل کروں گا تو یہ ظلم ہوگا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تم ظالم تھے، یعنی یہ میری حد بندی ہے، یہ میری توحید ہے، تم یہاں پر آئے اور تم نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی، لعلکم تشکرون، کہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کر دینا بھی۔ کتاب اور فرقان یہ ہم معنی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
لیکون للعالمین نذیرا۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا بھی کہ کہیں تم راہ پر آ جاؤ، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پر آؤ، یہ سارے انعام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، اللہ کی جانب آؤ، توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، تو تمہاری توبہ کیا ہے؟ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ احکام بڑے سخت تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اگر کپڑا کسی کا پلید ہو جاتا تو دھو نہیں سکتا تھا، کاٹنے کا حکم تھا، اس کو کاٹ دو پھر یہ پاک صاف ہو، خاص جگہ پہ آگے عبادت کر سکتے ہو۔ یہ تو امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے انعام و کرام عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ تمہاری توبہ یہ ہے، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے یہی توبہ ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب تھے تو یہ شرارتی نہ، کہنے لگے، اللہ پاک نے فرمایا اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یہاں تک کہ نری اللہ جہرہ، ہم اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، اپنے سامنے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاخذتکم الصاعقہ، تو فرمایا تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو کیا رہا، یعنی ایسے مطالبے کرنا جو کہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر اللہ نے اپنا آپ سب کے سامنے ظاہر ہی کرنا ہوتا تو نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو وہ زور زبردستی سب کچھ کروا لیتا، تھی کسی کی مجال جو انکار کر سکے؟ کسی کی مجال نہیں۔ یہ ایک تصور جو پایا جاتا ہے جی انسان فرشتوں سے افضل ہے، انسان فرشتوں سے افضل، یہ مطلق نہیں ہے، یہ بات یاد رہے۔ انسانوں میں جو انبیاء ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ فرشتوں میں سے جو بڑے فرشتے، اولو العزم فرشتے ہیں، رسل فرشتے ہیں، وہ عام انسانوں سے افضل ہیں، عام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح جو نیک صالح، ان کا جن کا رتبہ بلند و بالا ہے، اور دوسری طرف مسلمان ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، تو نیک مسلمان عام فرشتوں سے بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہگار مسلمان ہو، وہ فرشتے سے افضل نہیں ہے، فرشتہ اس سے افضل ہے۔ اس لیے کہا گیا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو اگر کوئی فرشتوں سے افضل بننا چاہتا ہے تو اس کو نیک اور صالح بھی بننا ہوگا، مطلقاً انسان مسلمان فرشتے سے افضل نہیں۔ تو فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہیں کڑکنے آ لیا، مر گئے سارے کے سارے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا، بعثناکم من بعد موتکم، تمہیں دوبارہ ہم نے بھیجا، کب؟ جب تم مر گئے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص مر جائے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ زندہ نہ ہو سکے، اور اسی طرح بعض ہماری نظروں میں مرے ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی زندگی ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ابر کو تمہارے لیے سائبان کیا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک میدان میں بھیج دیا۔ اب وہ میدان ان کے لیے قید خانہ تھا، یہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس جگہ کا نام، اس میدان کا نام تھا تیہ، تا یا اور ہا۔ یہ چلتے رہے کئی سال تک چلتے رہے، بھٹکتے رہے، سارا دن چلتے تو رات پھر وہیں کے وہیں۔ صحرا میں انسان جس طرح گم ہو جاتا ہے،
تو وہ صحرا ان کے لیے قید خانہ تھا. تو قید خانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 4 دیواریں ہوں تو پھر ہی قید خانہ ہے. انسان اپنے ضمیر کا بھی قیدی ہو جاتا ہے، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی قید ہو جاتا ہے. اور بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے زوال نعمت شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے کب؟ جب بندہ گناہوں میں دلیر ہوتا ہے. اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا جب کہ توبہ کر لی جائے، اور سچی توبہ ہو، ایسی توبہ کہ یقین کامل ہو. کیسا یقین کامل کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، سچی توبہ، 100% توبہ کر لے. اور کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا جب کہ اصرار کیا جائے. کیا مطلب؟ اگر گناہ صغیرہ پر اصرار کیا جائے، بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اگر اس کو بندہ کثرت سے کرتا ہے پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے انہیں وادی تی میں، یعنی قید خانہ تھا ان کے لیے، تھا تو کھلا میدان، قید خانہ تھا. بھٹکتے رہے 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتے رہے. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں بھی ہم نے تم پر انعام کیا. وہ کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادل کو تمہارا سائبان بنایا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر ہم نے من اور سلوہ اتارا. من یا منو کا مطلب ہوتا ہے احسان. اچھا، من کیا ہوتا تھا؟ رات چونکہ صحرا ہے، رات شبنم پڑتی تھی، شبنم زمین پہ جم جاتی تھی، مٹی میں جذب ہو جاتی تھی. کوئی درخت ہے تو اس کو بھی لگ جاتی تھی. یہ کیا کرتے؟ اس کو اتار کے کھاتے. بڑی میٹھی چیز تھی، بڑی لذیذ تھی، اور اس کو سیو بھی کر لیتے. یہ تھا من. اور سلوہ، صبح کے وقت جب ان کی آنکھ کھلتی تو بے شمار بٹیر ٹائپ ان کے ارد گرد پھر رہے ہوتے، اس کو پکڑ لیتے اور اس کو کھاتے. بڑی زبردست ان کی غذا تھی، بغیر محنت کے اللہ ان کو عطا کرتا تھا. انہوں نے اس کو بھی سنبھالنا شروع کر دیا کہ کل کلاں یہ کام آئیں گے. اور یہ چیز اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے جو مسلسل سنبھالتے رہنا، جوڑتے رہنا اور آگے اس پہ توکل نہ کرنا. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کی شان ہے، اس کی عادت ہے. تو یہ کام انہوں نے شروع کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں میں سے. اب قرآن پاک میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے نا، جہاں بھی پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ ہوگا ہم نے جو تمہیں دیا ہے. رزقنا، ہم نے رزق دیا. رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا. رزق اللہ، اللہ کا رزق. وہاں پہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کسی اور نے رزق دیا. اب یہ ذرا سخت بات ہے، کسی پوچھے نا ہاں جی کی حال ہے، کاروبار ٹھیک ہے، کہتا جی لجپالاں دا کرم ہے، پیر صاحب دی دعاواں، پیر صاحب بھی منگن والے تے تو بھی منگن والا. نہ بھائی نہ، اللہ کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ قرآن کی طرف نہ ہمیں کوئی لے کے آتا ہے، نہ ہم خود پڑھتے ہیں. قصے کہانیاں ہمیں ازبر ہیں، جتنی مرضی کہتے سن لو، جتنے مرضی قصے سن لو، جتنی مرضی کہانیاں سن لو، یاد رہے وہ بھی محتاج ہیں. ہمارا چونکہ معاشرہ اس طرح کا ہے، ہندوانہ قسم کا معاشرہ، ہم میں یہ چیزیں زیادہ رچ بس گئی ہیں. انکار نہیں ہے کسی کا، لیکن عطا کون کرتا ہے؟ اللہ. ہمیں بھی اور ان کو بھی، سب کو عطا کرنے والی ذات فقط میرے مولا کی ذات. اللہ پاک نے فرمایا 12واں سپارہ پہلی آیت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. وہ ایک دفعہ ہم نے دورہ قرآن کروایا تو بعد میں ہم نے کہا جی کاپیاں بھی چیک ہوں گی. خواتین کا بھی اہتمام تھا تو ایک خاتون نے کاپی بھیجی تو ہر صفحے پہ ایک چھوٹا سا جملہ لکھا تھا، یا غوث مدد. ہر صفحے پہ پہلا صفحہ خالی تھا، میں نے غنیمت جانا، میں نے اس پہ لکھا یا اللہ مدد. چیک کر کے اس کو واپس بھجوائی. اس نے رکا بھیجا، یہ آپ نے یا اللہ مدد کیوں لکھا؟ انا للہ و انا الیہ. یعنی ہم نے اللہ کو بالکل ہی دوستو چھوڑ دیا ہے. جو ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا، بالکل صحیح کیا جاتا ہے کہ اللہ کو انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں. اللہ نعوذ باللہ عضو معطل ہو گیا ہے، اس نے سننا چھوڑ دیا ہے، اس نے دینا ترک کر دیا ہے. وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا محبوب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھتے ہیں
تو آپ ان سے کہو وہ تو شارک کے بھی قریب ہے، وہ جو شارک کے قریب ہے، جان سے بھی قریب ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ انکار کسی کا نہیں ہے، لیکن تعظیم کا مطلب دوستو یہ نہیں ہے کہ پروردگار کو ترک کر دیا جائے، پروردگار کو چھوڑ دیا جائے۔ تو کرم کس کا ہے؟ سارا میرے مولا کا کرم، سارا میرے مولا کا فضل، ساری اس کی عطا ہے، سب کچھ جو مولا عطا کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اس طرح ایک شعر بھی بعض لوگوں نے شروع کر دیا، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں، پہلے پین ہوتا تھا، اب وہ کی بورڈ ہے، جو مرضی لکھنا شروع کر دے، عجیب و غریب قسم کے اشعار شروع ہو گئے ہیں۔ ایک شعر یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، چکی حضرت سیدہ کی چل رہی ہے، کسی کا ذوق ہو تو ہو، کافروں کو بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا، وہ تو نہیں مانتے، وہ تو نہیں کسی کو مانتے، اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ تو بہت زیادہ غلو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے ابتداً ذکر کیا طالب علم نہ بنو، حقیقی طالب علم بنو۔ یہ سچی بات کیا ہے؟ تو جہاں بہت زیادہ غلو ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے خلاف ہم نے کوئی بات کر دی تو کفر ہو جائے گا، اور پھر ایموشنل ریلیجیس بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ علم کا رتبہ عمل سے زیادہ ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ شیطان سے ایک بندہ کہتا ہے تو کسی کو کیسے ورغلاتا ہے؟ کہتا ہے وہ دکھاتا ہوں۔ فجر کا وقت تھا، نمازی آ رہے تھے، اس نے ایک بندے کو روک لیا، کہتا ہے کہ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کدھر جا رہے ہیں؟ مسجد جا رہا ہوں نماز کے لیے۔ اچھا میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ شیطان کہتا ہے جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، جلدی پوچھو، میں نے جانا ہے، میں ساری رات عبادت کرتا رہا ہوں، نماز کا وقت ہے، تو مجھے لیٹ نہ کر دینا۔ کہتا ہے جی چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ سوئی ہے، اس سوئی کا ناکا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہتے جی ہاں بہت چھوٹا سا ہے، کیا اس میں سے اللہ میری اس انگلی کو گزار سکتا ہے یا اس جانور کو گزار سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کا اس نے جملہ کہا، یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے غور سے دیکھا، کہتا جی یہ ناکا تو بہت ہی چھوٹا سا ہے، اس میں سے تو کچھ بھی نہیں گزرے گا۔ اس نے کہا جی آپ تشریف لے جائیں۔ تو چلا گیا، مسجد آ گیا، تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آنکھیں ملتا جلدی سے مسجد آ رہا ہے، ٹائم کم ہے۔ اس نے کہا جی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا جی پوچھو۔ سوئی کے ناکے سے اللہ یہ فلاں چیز گزار سکتا ہے؟ کہ لگا تو شیطان لگتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ چاہے تو کائنات گزار دے۔ اس نے کہا جی بس یہی پوچھنا تھا۔ اس نے کہا کہ اس طرح میں ورغلاتا ہوں، جو ساری رات عبادت کرتا رہا مگر علم نہ سیکھا، اسے معلوم نہیں ہے کہ توحید کیا، اسے علم نہیں ہے کہ وحدانیت کیا، اسے علم نہیں ہے کہ مولا کی طاقت کیا ہے، اور یہ آنکھیں ملتا ہوئے سے ساری رات سو کے آیا ہے مگر علم ہے، اس بندے نے یہ جملہ کہہ کے کہ اس میں سے اللہ کچھ نہیں گزار سکتا، کافر ہو گیا، ساری باتیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ اور یہ بندہ جو ساری رات سویا رہا ہے مگر علم تھا کہ مولا کی ذات تو وراء الورا ہے، اسے ایک جملے کی وجہ سے جانے اللہ نے اس کو فرشتوں سے بھی بڑا رتبہ عطا کر دیا۔ یہ چیز بڑی اہم ہے، جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں، اور قرآن میں آپ کو جا بجا توحید نظر آئے گی، جو ہمارے خود ساختہ عقیدوں کو نیست و نابود کرتی، خود ساختہ جو ہم نے گھڑے ہوئے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ ثابت ہے، مسئلہ استعانت ثابت ہے، توسل ثابت ہے، مصطفیٰ کی عظمت ثابت ہے۔ جب چیزیں ثابت ہیں تو غیر ثابت شدہ چیزوں کی طرف کیوں جایا جائے؟ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، معترض ہوتے ہیں، ان کے اعتراض کا پھر جواب کوئی نہیں، پھر ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ٹھٹھا مذاق کرتا رہو، ہمارا یہ چھوٹا سا گروپ ہے، ہم انہیں کو لے کر خوش ہیں۔ تو پھر جو سرکار کا فرمان ہے کہ بھئی کافۃ للناس، اللہ نے فرمایا نا محبوب ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو بھیجا، اس کا مطلب ہے تمام انسانوں کے لیے آپ کی دعوت نہیں ہے، آپ کی دعوت صرف ایک گروہ کے لیے۔ تو فرمایا من و سلوہ ہم نے اتارا، اور کلوا من طیبات ما رزقناکم، کیا کہ کھاؤ ہماری دی ہوئی صاف ستھری چیزوں میں سے۔ تو چیزیں ساری جائز ہیں، کون سی؟ جو صاف ستھری۔ اب صاف ستھری چیزوں میں سے کہ سگریٹ بھی اس میں شامل ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے درجے کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے آہستہ آہستہ صحت برباد کرتا ہے۔ تو ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو آہستہ آہستہ صحت برباد کرے، یہ کلوا من الطیبات ما رزقناہم نہیں ہے۔ ہر پاکیزہ چیز کھا سکتے ہیں۔ کل کلا کو بندہ کہہ دیے میں کیا گند کھا سکتا ہوں؟ یہ بھی تو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اللہ نے پیدا کیا ہے مگر اس کو اس نے طیب نہیں کہا۔ تو ہر وہ کھانا جائز ہے جو طیب ہو،
خنزیر کیوں جائز نہیں ہے؟ طیب نہیں ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ طیب نہیں ہے. چرس کیوں جائز نہیں ہے؟ طیب نہیں ہے. افیون کیوں جائز نہیں ہے؟ طیب نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہر چیز اللہ نے ہی اتاری ہے، تو کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ چیز کھا سکتے ہیں جو طیب ہو، وہ چیز کھا سکتے ہیں جو پاک صاف ستھری. ایک مسئلہ اجڑی کا بھی آتا ہے. اللہ رب العزت نے ظاہر ہے جانور پیدا کیا تو اجڑی بھی ہے، اجڑی کھائی جا سکتی ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ اس سے کراہت کا اظہار کرتے ہیں. مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ. ناپسندیدہ مکروہ کی قسمیں ہیں دو، ایک ہے مکروہ تحریمی، ایک ہے تنزیہی. تحریمی جو حرمت کے قریب ہو، تنزیہی جو ویسے ہی ناپسندیدہ ہو. اور یہ ثابت کیسے ہوئی؟ مکروہ مثلا حضور نے ایک کام فرمایا، حکم دیا، مگر بعد میں اس کے خلاف بھی کر لیا، تنزیہ ہو گیا. مثال کے طور پہ سرکار نے فرمایا پانی سوری بیٹھ کے پینا ہے، لیکن سرکار نے کھڑے ہو کے بھی تناول فرمایا، لیکن یہ کبھی کبھار کا عمل ہے. اور تحریمی کا مطلب یہ ہے جس طرح تو بندہ اس نے مطلقی نماز جماعت کو ترک کر دیا، تو مطلقی جماعت کو ترک کر دینا یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریم. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے، اپنا ہی نقصان کرتے. اللہ کہتا ہمارا کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں آ جاؤ. اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو تسلسل نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن کا مقصد تسلسل کے ساتھ واقعات بیان کرنا نہیں ہے، قرآن کا مقصد اصلاح کرنا ہے. اس لیے جب آپ پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ بھی بات کیا ہو رہی تھی، پھر کدھر سے چل پڑی، اس لیے استاد کی ضرورت پڑتی. تو پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر کیا، فرمایا کہ پھر ہم نے فرمایا اس بستی میں آ جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ. تو کہنے لگے یہ کیا روزانہ ہی من و سلوا، روزانہ ہی بٹیر تیتر، یہ کیا، ہم نہیں ہر وقت مرغا کھانے والے لوگ، ہمیں کچھ اور بھی دیا جائے. تو فرمایا اچھا پھر آؤ، اب تمہیں محنت کے بغیر مل رہا تھا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، سر جھکاتے ہوئے آنا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطّہ، ہمارے گناہ معاف کر دے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تم نے جتنی شرارتیں کی ہیں ساری معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو ہم اور زیادہ عطا کریں. لیکن ازل سے شرارت تھی. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، تو ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی، غیر الذی قیل لہم، جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا. کس چیز کا؟ طاعون کا. بما کانوا یفسقون، یہ وجہ تھی کہ یہ بے حکمی انہوں نے کی، وجہ تھی کہ نافرمانی کی. فاسق نافرمان. اللہ نے کیا فرمایا؟ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا. اتنے سال تک تم اس میدان میں پھرتے رہے ہو اور ہم نے کرم کیا ہے، تمہیں زندہ رکھا ہے، من و سلوہ اتارتے رہے ہیں. اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ یہودی بڑے ذہین ہیں، آج بھی بڑے جینیس ہیں، کوئی بڑے سے بڑا برانڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے چلے جائیں یہودی ہوگا. ایجادات جو آج کل آپ نظر آ رہی ہیں، پیچھے چلے جائیں کوئی نہ کوئی یہودی نظر آئے گا. تو کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کوئی آسمانی غذائیں کھائی ہیں، یہ من و سلوہ کھایا ہے، تو آج تک ان کے جینز میں ٹریول کر رہا ہے، اس وجہ سے ان میں یہ چیز پائی جاتی. تو اس میں حقیقت کیا ہے تو کوئی سائنسدان ہی بتا سکتا ہے. فرمایا حتہ کہنا ہے، حتہ ایک لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے. لیکن ازلی بدبخت، ازلی شرارتی، ازلی مذاقیے، انہوں نے حتہ کی بجائے فرمایا تھا سجدہ کر کے آنا، انہوں نے اکڑ کے آنا شروع کر دیا. فرمایا حتہ کہنا، انہوں نے حنتہ شروع کر دیا. حنتہ کا مطلب مولا کنک دے، سانو گندم دے، اسی روٹی پکا کے کھائیے، یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو فرمایا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا. جو ہی یہ بستی میں آئے نا تو ہوا کیا؟ طاعون آ گیا. طاعون کیا ہوتا ہے؟ طاعون ایک بیماری تھی، جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ کرونا چلا، ہم نے وہ دیکھا. طاعون الحمدللہ دنیا سے ختم ہو گیا، ہم نے نہیں دیکھا. چوہوں سے پھیلنے والی ایک بیماری،
بزرگ بتاتے ہیں کہ بغل میں کوئی گلٹی سی نکلتی تھی اور آن واحد میں بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا تھا اور بستیاں کی بستیاں تباہ ہو جاتی. حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی طاعون کی ایک وبا پھیلی تو آن واحد میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا، کسی نے کہا کہ اس کو طاعون ہے، آپ نے کہا میں نے عیادت کے لیے جانا ہے. کہا جی آپ نہ جائیں. کہا نہیں بڑا پیارا ہے، سنگی ہے، جانا ہے. تو چلے گئے، واپس آئے تو بخار آ گیا. طبیب کو بلایا گیا، وہ کہنے لگا طاعون ہے. فرمایا طاعون نہیں ہے. کہنے لگا جی طبیب میں ہوں کہ آپ ہیں؟ جی طبیب تم ہی ہو لیکن یہ طاعون نہیں ہے. اور طبیب کو بلایا گیا، اس نے بھی کہا طاعون ہے. ایک اور کو بڑے کو دکھایا گیا، اس نے کہا بھی طاعون ہے. آپ نے کہا یہ طاعون نہیں ہے. خیر طبیعت بگڑتی گئی مگر اللہ نے کرم کیا اور سنبھل گئی. جب آپ صحتیاب ہوئے تو طبیب کو بلایا گیا. طبیب آیا، کہنے لگا جی آپ بچ کیسے گئے؟ آپ کو طاعون تھا. فرمایا حکیم صاحب آپ کی بات مانتا یا گنبد خضرا کے والی کی بات مانتا؟ میرے محبوب نے فرمایا جب تم کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا جس بیماری میں تو مبتلا. تو اللہ رب العزت اس بندے کو اس بیماری سے محفوظ کر لیتا ہے. جب میں اس کے پاس گیا نا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی. آپ کہہ رہے تھے طاعون ہے مگر مصطفیٰ کا فرمان کہہ رہا تھا اس کو وہ بیماری نہیں ہوگی، تو آپ کی مانتا یا کملی والے کی مانتا؟ اچھا اس میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ عاشقوں کا تیقن اور ہوتا ہے اور ہمارا عام بندے کا اور ہوتا ہے. عام بندہ کو پڑھتا تو شاید اس کو لگ جاتی، مگر جس کا یقین اتنا پختہ ہو تو پھر یقین اس کو فائدہ دیتا ہے. یقین کی وجہ سے اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے. ایک ڈاکٹر وہ ہر ایک کو ایک ہی دوائی دیتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ایک بندہ آیا تو میں نے اس کو دوائی دی، نہیں ٹھیک ہوا. اگلی دفعہ میں نے پھر وہی دی، نہیں ٹھیک ہوا. تیسری دفعہ میں نے کہا اس سے اسٹرانگ دوائی کوئی نہیں ہے اور یہ کسی کے پاس نہیں ہے، میں نے تمہیں دی ہے. وہی دی میں نے اس کو. اگلے دن آیا کہتا جی میں ٹھیک ہوں. نفسیاتی طور پہ علاج کیا، اسے یقین ہو گیا اس سے بہتر دوائی کوئی نہیں ہے تو اس کو شفا عطا ہوگی. اچھا جی، فرمایا انہوں نے جملہ بدل دیا اور کیا کہنا شروع کر دیا حنطا ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یہ بدلہ ہے ان کے فسق کا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر عصا مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا پانی چاہیے. پانی نہیں ہے تو فرمایا اس عصا کو پھر مارو. تو کس پہ مارو؟ پتھر پہ. تو پتھر سے 12 چشمے بہ نکلے، چونکہ 12 ہی قبیلے تھے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ پتھر سے ہی پانی نکلتا ہے عام طور پہ، اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انگلیوں سے پانی نکلتا. قربان جائے محمد مصطفیٰ کی ذات پہ کہ انگلیوں سے پانی نکال کے دکھایا. یہاں پہ پتھر سے نکلتا اور پتھر سے نکلتا رہتا ہے، مگر انگلیوں سے چشمے کبھی نہیں جاری ہوئے. میرے مصطفیٰ نے یہ بھی کر کے دکھایا. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اپنا مشرب پہچان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا ہوا. بار بار وہی آئے گا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ اٹھاتے پھرو. مفسد اللہ کو پسند نہیں ہے. دیکھیں ہر شخص کی جنازہ ہے، ایک بندہ ہے جس کی جنازہ نہیں، اور وہ کون ہے؟ خودکشی کرنے والے کی جنازہ بھی ہے، قاتل کی جنازہ بھی ہے، ڈاکو کی جنازہ نہیں ہے. ڈاکو کوئی ہو نا جو فساد، فقہا کہتے ہیں اس کی جنازہ نہیں. کیوں؟ یہ فساد پیدا کرنے والا، یہ راستے روکنے والا ہے، یہ امن و امان برباد کرنے والا، جس کو دہشت گرد کہتے ہیں. لوگ اپنے طور پہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہوگا. دیکھیں نا میں نے ذکر کیا تسلسل. قرآن کو کتاب نہیں ہے، ایک ناول نہیں ہے، کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، فلاں کریکٹر یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد یہ اس کی انٹری ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اصلاح کے لیے.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہوگا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ادعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، تو زمینی چیزیں بھی دو، اوپر سے ہی آ رہا ہے، من بقلیہا، ساگ، سبحان اللہ، یہ اس دور میں بھی تھا، وقثائہا، اور ککڑی، وفومیہا، اور گیہوں، وعدسیہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز۔ مولا یہ چیزیں بھی، کوئی سبزی بھی ہو، بقالہ، یا تو ساگ اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا تو بقل یا بقالہ کہتے ہیں جہاں پہ سبزیاں وغیرہ بکتی ہیں، تو مولا کوئی پیاز ہو، کوئی مسور کی دال ہو، تو مولا یہ چیزیں بھی ہمیں عطا فرما۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اللہ تمہیں اتنی بہتر چیزیں عطا کر رہا ہے اور تم ادنا پہ راضی ہو گئے۔ جس طرح اللہ رب العزت کسی شخص کو نیک صالح پاکیزہ عورت عطا فرمائے اور وہ اس کو چھوڑ کے باہر منہ مارتا پھرے، تو مطلب یہ پاک صاف ستھرا اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، تم اس کے بدلے گند کھاتے پھرتے ہو۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو۔ اہبطوا مصر، تو چلے جاؤ مصر یا کسی شہر، مصر کہتے ہیں شہر کو، یہاں پہ تو ایک ملک کا نام ہے نا، تو مصر عام طور پہ شہر، اہبطوا مصر، اچھا مصر یہ کسی شہر میں اترو، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا ہے، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، وباءوا بغضب من اللہ، اور خدا کے غضب میں ہی یہ لوٹے۔ یہ جہاں بھی جاتے تھے اور آج تک یہی ہے، کچھ عرصے کے لیے انہیں کوئی جگہ ملتی ہے، وہاں دھکے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، وہاں فساد پیدا کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں باہر نکال دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر خاری رہے گی، ناداری ان پر مسلط رہے گی، وقتی طور پہ یہ ابھریں گے، پھر اس کے بعد جھاگ کی طرح ہی بیٹھ جائیں۔ یہ جو فلسطین میں انہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہو کے رہے گا۔ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے حق کے ساتھ شہید کر سکتا ہے کوئی؟ تو انبیاء کو کوئی جس طرح بھی شہید کرے وہ ناحق کی ہوگا۔ تو یہ انبیاء کو کس وجہ سے وہ دعوت دیتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، یہ انبیاء کو قتل کرتے، شہید کر دیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے بڑھنے کا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 61 تک آج ہم نے تلاوت کیا۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔